اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور یہ اللہ سے راضی اور خوش۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی بھاری کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی۔ وما فیہن، اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ میں جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا خدا ہوں، یا اپنی ماں کے بارے میں کہا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے اے اللہ میں نے تو بالکل ایسا نہیں کہا تھا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں نے کہا تھا تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بلکہ آپ تو باریک سی باریک اور پوشیدہ سے پوشیدہ بات کو بھی جانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں۔ میں نے ایسا کوئی نہیں کہا کہ اے قوم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرو، یہ صاف میرا انکار ہے۔ ان لوگوں نے تو اپنے طور پر یہ سارا کام کر لیا ہے، مجھے خدا کا بیٹا بنا لیا، کبھی مجھے خدا بنا دیا، کبھی میری ماں کو خدا کو بنا دیا، کبھی کچھ عقیدہ کبھی کچھ عقیدہ بنا دیا۔ میرا اس میں قصور، جب تک میں ان میں رہا میں نے تو بالکل ان کو روکے رکھا اور صاف بتاتا رہا کہ یہ کام اللہ کا، اللہ کی فرمانی والا ہے، اور یہ کام اللہ کی نافرمانی والا ہے۔ پھر اب جب بات مکمل ہوگی دونوں طرف سے تو اللہ پوچھیں گے اے عیسیٰ بتاؤ اب ان کا میں علاج کیا کروں؟ آگے جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ میں دیا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو بندے تو تیرے ہی۔ کتنی پیاری سفارش کی۔ پھر بھی فرمائے کہ اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو بندے کس کے ہیں؟ تیرے ہی۔ اگلا جواب اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، جو اللہ کی شایان شان اور اللہ کی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے۔ فرمایا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پہلی بات تو یہ کہی کہ اللہ اگر تو ان کو پکڑ لے، اگر ان کو سزا دے تو پھر پوچھنے والا کوئی نہیں، تو اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیرے جیسا زبردست حکمت والا بھی کوئی نہیں۔ تیری طاقت غالب ہے ہر بات پر۔ یہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے لَكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یا اللہ تو بہترین معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ نہیں، یہ نہیں کہا۔ اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے کسی عدالت میں اگر جائیں تو جج پوچھ لے مدعی سے بھائی تو نے ان کے خلاف جو دعویٰ کیا تھا اب یہ اس جرم میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ مجرم ہے، بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے؟ تو وہ آگے سے یوں جواب دے جج صاحب آپ پوری طاقت رکھتے ہیں، اگر آپ ان کو پکڑ لیں
آپ کی قلم چلنی کون پوچھنے والا ہے؟ اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ کی کرسی کہیے شایان شان ہے، آپ کو تب بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ آپ کی طاقت ان تمام دلائل اور تمام ماموروں کے اوپر غالب ہے، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تبھی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرا اس میں زور نہیں۔ یہ جواب ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عدالت میں سب کے سامنے دیں گے کہ اللہ تو اگر ان کو پکڑ لے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں محمد کے اللہ کے پکڑے چھڑا لے محمد، اور محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، کتنا بڑا جرم ہے یہ اللہ کی ذات پر۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طاقت سے بڑھایا جا رہا، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہوتا ہے، نبی کو خدا کے درجے پر دینا انتہائی ناانصافی ہے۔ آپ اس طرح کہیں کہ اگر اللہ پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے، تو روک نہیں سکتا، معاف کرنا چاہے وہ تو رب بندوں سے درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا۔ فرمایا ہاں یہ دونوں چیزیں میرے اختیار میں ہیں، لیکن جو لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے تھے، جو آپ سے سوال کرتے تھے، یہ ایسے ہی یہ مولویوں کی باتیں ہیں، کوئی قیامت شیامت نہیں، کوئی جمع ہونا نہیں ہے، یہ تو ان کی اپنی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، من گھڑت کہانیاں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ سچا کون تھا جھوٹا کون ہے۔ آج اس دن میں نتارے ہوں گے، میں ان کو بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آپ سے کہا کرتے تھے کیا یہ سچ نہیں ہے؟ جو ان میں سے سچا نکلے گا تو میری طرف سے ان کے لیے اتنا بڑا انعام ہوگا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، میں نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ پورے کے پورے باغ ایکڑوں میں نہیں ہے، مربوں میں نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے باغات ہیں، اتنے بڑے بڑے باغات ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے پھر ان کے اندر جو محل ہیں، اتنے بڑے بڑے محل ہیں کہ جو سب سے آخری اور کمزور درجے کا جنتی جنت میں داخل ہوگا اس کو اللہ اس دنیا سے 11 گنا بڑی جنت عطا کرے گا۔ یہ سچوں کے لیے، جو سچے ہوں گے ان کو اتنی بڑی رب جنت دینے والا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ نہریں بھی ایسی کہ اس کے ہاتھ میں چھڑی دی جائے گی، اس نہر کو چھڑی کے اشارے کے ساتھ جس طرف چاہے چلے جائے گی۔ وہ پانی کی خالی پانی کی نہر نہیں ہوگی، شراب کی نہر چل رہی ہوگی، دودھ کی نہر چل رہی ہوگی، شہد کی نہر چل رہی ہوگی، اور صاف پانی کی نہر چل رہی ہوگی۔ وہ جدھر چاہے گا، جب چاہے گا، جیسے چاہے گا لے جائے گا۔ کتنی بڑی قوت اللہ تعالیٰ فرمانے والے ہیں، کس کو؟ جو سچ بولتا ہے، جو سچوں کا ساتھ دیتا ہے، جو حق والوں کے ساتھ کھڑا ہے، ان کے شانہ بشانہ چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک اور انعام ہوگا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور خوش اور یہ مجھ سے راضی اور خوش ہوں گے۔ اللہ نے اس بات کو 2 لفظوں کے اندر قلم بند کیا ہے، اور جیسے ایک کوزے میں سمندر بند کر دیا، فرمایا ذالک الفوز العظیم، تم کامیابیاں تلاش کر رہے پھر رہے ادھر ادھر، تم کامیابی تلاش کرتے ہو تجارت میں، زراعت میں، دکانداری میں، اور منصب میں، نہیں کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ تم سچے ہو اور سچوں کا ساتھ ہو۔ سچا اللہ ہے، اللہ کے پیغمبر سچے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں وہ کر گزرو، جن سے وہ روکتے ہیں تم رک جاؤ، تم نے اس بات پر پورا عمل کر دیا تو ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ کی قدرت
सारी सूरत का लुब लबाब इस आयत मुबारका के अंदर फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जमीन का भी मालिक है, आसमान का भी मालिक है। खाली जमीन और आसमान का मालिक ही नहीं है, वमा फीहिन, जो कुछ इसमें तुम्हें नजर आ रहा, जो कुछ छुपा हुआ है, उसका भी मालिक अल्लाह है। वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। इस आयत के बारे में हजरत अबू जर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़ी। इशा की नमाज पढ़ने के बाद कुछ लोग अपनी अपनी नमाज पढ़ने लगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मसनद पर जाकर बैठ गए। मैं चला गया, मैं वापस आया तो हुजूर नमाज नियत बांधी और खड़े हो गए, और मैं भी आपके पीछे खड़ा हुआ। आपने इशारा किया मेरी दाईं तरफ आ जाओ, मैं दाईं तरफ खड़ा हो गया। तो थोड़ी देर में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद भी आ गए, वो पीछे खड़े हो गए। हुजूर ने इशारा किया बाईं तरफ आ जाओ, एक दाईं तरफ खड़ा हो गया, एक बाईं तरफ खड़ा हो गया। और हुजूर नमाज में क्या पढ़ रहे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सारी रात यही पढ़ते रहे, रुकू में भी यही पढ़ते रहे, सजदे में भी यही पढ़ते रहे, सारी रात ये आयत पढ़ते रहे। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहा, अब्दुल्ला ये पूछो तो सही हुजूर से, ये सारी रात एक ही आयत पढ़ते रहे, अगर हम पढ़ लेते हम पर एतराज हो जाता, तुमने ऐसा क्यों किया? तो हुजूर तो सारी रात यही आयत पढ़ते रहे और रोते रहे, हिचकियां बन गई, इतना रहे उम्मत के लिए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया मैं तो नहीं पूछता, मेरी हिम्मत नहीं है। हजरत अबू जर ने जुर्रत करके डरते डरते हुजूर से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी रात आप एक ही आयत पढ़ते रहे, एक ही आयत सजदे में भी रुकू में भी, और सुबह हो गई? कहते हम भी सुबह तक आपके साथ ही खड़े रहे। अल्लाह अकबर। जिब्राइल आए, कहा हुजूर से पूछो ये क्यों रो रहे हैं, रोने का सबब? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जर मैं तो उम्मत की मग़फ़िरत मांग रहा था, मैं सारी रात उम्मत के बारे में रब से कहता रहा, अल्लाह मेरी उम्मत को ना मारना, ना पकड़ना, ना अज़ाब देना, ना सजा देना। सारी रात अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जाओ मेरे महबूब को बता दो, मैं रब आपको उम्मत के बारे में जरूर राजी करूंगा, जरूर राजी करूंगा। बताओ, इतने रऊफ, इतने रहीम, इतने करीम, इतने मुशफ़क़, इतनी रहमत वाले पैगंबर अल्लाह ने किसी उम्मत को नहीं दिए, जो हर वक्त जिंदगी में भी और जाने के बाद भी, कल क़यामत वाले दिन जब उठेंगे तब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के बारे में दुआ करेंगे, मांगेंगे, अल्लाह मेरी उम्मत जहन्नम में मेरे होते हुए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा रब अपने महबूब का इतना हया करेंगे, इतना हया करेंगे कि जब हुजूर की उम्मत का हिसाब लेंगे और उम्मत के अगर गुनाह हुए तो हुजूर को दिखाए नहीं जाएंगे। अल्लाह कहेगा, महबूब मैं नहीं चाहता कि आपकी दिल आजारी हो और आपका फला उम्मती इतना गुनाहगार और आपके सामने आ जाए तो आप पर क्या गुजरेगी। मेरा रब अपने महबूब को दिल आजारी नहीं करना चाहते, दिल नहीं दुखाना चाहते अपने महबूब का। और अब हम क्या कर रहे हैं? हम जरा अपने करतूत, अपनी कैफियत, अपनी हैसियत, अपना किरदार, अपनी मुनाफिकाना चालें, अपनी दो रंगी, अपनी जो है झूठी मोहब्बत, झूठे दावे, ये सारे के सारे इधर के इधर। आज मौका अल्लाह ने दिया है तो अपने आप को बदल ले, अपनी इस्लाह कर लें, सच्चों के साथ हो जाए, सच्चे हो जाएं। जो रिज़्क़ जिसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है वो मिलना है,
رزق کی وجہ سے ہم اس کے پیچھے جھوٹ نہ بولیں، جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، دھوکہ دہی نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، اپنے معاملات میں ہیر پھیر نہ کریں۔ رازق اللہ ہے، جتنا اس نے لکھ دیا وہ ملنا ہے، اس سے کم نہیں ملے گا، اور جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور جس کا وعدہ ہم نے کیا اس کا پتہ ہی نہیں ہمیں۔ ہم نے کیا وعدہ کیا تھا؟ ہم تجھے معبود منائیں گے، تجھے ہی رازق سمجھیں گے، تجھے ہی خالق اور مالک سمجھیں گے، تجھے ہی عزت و ذلت کا مالک سمجھیں گے، اور تجھے ہی سے ہم منتیں مانیں گے۔ لیکن ہم نے یہ سارا بھول کر چھوڑ دیا، ہم اوروں کے دروازے پر اوروں کو خدا بنا رہے تھے۔ کسی نے دکان کو خدا بنا لیا کہ میری دکان سے سب کچھ ہو رہا ہے، کسی نے زراعت کو بنا لیا میری زراعت سے سب کچھ ہو رہا ہے، کسی نے عہدے اور منصب کو بنا لیا کہ میرے عہدے اور منصب سے سب کچھ آ رہا ہے۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ رازق میرا ایک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک میرا ایک اللہ ہے، موت اور حیات کا مالک میرا ایک اللہ ہے، تندرستی اور بیماری کا مالک میرا ایک اللہ ہے۔ تو پھر جب سب کچھ اللہ ہے، اور اللہ نے یہاں جواب بھی دے دیا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس زمین اور آسمان کے درمیان میں ہم نہیں بستے، یہ ہمیں ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا بھی مالک میں ہوں، تمہیں جب چاہوں پکڑ کے میں جہنم میں پھینک دوں، کون پوچھنے والا ہے مجھ سے؟ اگر میں معاف کر دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس دن ایسی وحشت ہوگی کوئی رب کے سامنے اپنا مطالبہ بھی نہیں کر سکے گا، اتنا ڈر اور دبدبہ ہوگا۔ ہر شخص یوں کہہ رہا ہوگا میری خیر نہیں آج، میری آج خیر نہیں، دیر بولا ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا، حضور اس وقت آپ، حضور نے فرمایا میں بھی اس وقت اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوگا۔ اللہ جس کو چاہے گا جب چاہے گا جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضور آپ فرمائے کہ میں بھی رب کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، اگر اس دن رب کی رحمت نہ ہوئی تو میں محمد بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا۔ جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، جنت اور دوزخ بنائی، جس کے لیے ساری دنیا کی یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری انہی کی وجہ سے اللہ نے بنائی ہے۔ آج وہ بھی کہہ رہے کہ میں بھی رب کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکوں گا۔ تو پھر رب پر امید اور رب پر یقین رکھ کے ہم جو بھی کام کریں اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کریں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی دیانت، اس سے بڑی سچائی، اس سے بڑا حق کی ادائیگی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج ہی سچے ہو جاؤ اور سچے ہونے کا دعویٰ اس پر پورے اتر جاؤ کہ مرتے دم تک کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولیں گے، نہ کاروبار کے اندر، نہ رشتے ناطے کے اندر، نہ معاملات کے اندر، کسی بھی جگہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ لوگوں میں اپنی امت کے بارے میں اتنا تصور رکھتا ہوں، خیال رکھتا ہوں، میرا امتی شراب بھی پی سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، جھوٹ اور بھی گناہ کر سکتا ہے، لیکن میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے، لیکن ہم تو بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کیا انسانیت ہے؟ بلکہ یہ درندگی ہے۔ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب ایسے بندے بھی آپ کو اس دنیا کے اندر ملیں گے کہ جنہوں نے یہ بائیں کندھے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کے لیے قلم نہیں اٹھانے دیا، اور دائیں کندھے والا فرشتہ لکھ 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 کر تھک گیا ہے۔ اتنی نیکیاں، اتنی نیکیاں، اتنی سچائیاں، لیکن ہمارا دائیں کندھے والا خاموش بیٹھا ہے اور بائیں کندھے والا لکھ ہی جا رہا ہے، یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ۔ اور اس کو روکے ہم کہ تو ٹھہر جا، آج ہم توبہ کر رہے ہیں۔ ہماری ایک توبہ کا وہ منتظر رب بھی اور یہ فرشتہ بھی، جب تم نے یوں کہہ دیا اللہ میری توبہ، اللہ سب پر پانی پھیر دے گا اور ساری نیکیاں لکھ دے گا، اس کا لکھا ہوا مٹا دیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، آج کی یہ زیر درس آیات مبارکہ
اور یہ پوری صورت آج ہماری صورت مائدہ مکمل ہوئی. اس میں آپ نے بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سمجھا، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کے اوپر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائیں گے. اور دعا ہے کہ اللہ حکم الحکم ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خیالات، جو تصورات تھے کہ امتی کے بارے میں کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے، اس پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.